السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جماعت ششم کی سماجی علم کتاب سے سوشل اسٹڈیز سے 18واں سبق خدا کے لیے انہماک اور محبت، اس سبق کے اہم پوائنٹ جانیں گے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق کے اہم پوائنٹس کی ویڈیو اگر نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کریں، آپ کو پچھلے تمام 17 اسباق کے اہم پوائنٹس کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ جیسے ہی سماجی علم یعنی سوشل اسٹڈیز کے تمام اسباق مکمل ہوں گے، ہم 7ویں جماعت کی سوشل اسٹڈیز اور سائنس یعنی جماعت ہفتم کی سائنس کے تمام اسباق کے بھی اہم پوائنٹس جانیں گے۔ اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد جماعت ششم اور جماعت ہفتم کی سوشل اسٹڈیز اور سائنس تمام اسباق کے جلد از جلد اہم پوائنٹس آپ تک شیئر کریں۔ رمضان المبارک کا جو خاص مہینہ ہمارے لیے چل رہا ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے ویڈیو اب تک شیئر نہیں کی جا رہی ہیں، تو دوستو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جلد از جلد ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو چلیے 18ویں سبق خدا کے لیے انہماک اور محبت، اس سبق کے اہم پوائنٹ جانتے ہیں۔ اس سبق سے آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ یہ رہا، در حقیقت لفظ ہندو کا استعمال اس کے بعد ہوا۔ اس سبق میں ہندو مذہب، عیسائی مذہب اور اسلام جو مذہب ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا جو سوال آپ کے سامنے یہ ہے، لفظ ہندو کا استعمال اس کے بعد ہوا یعنی کس کے بعد ہوا؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، 1000 عیسوی کے بعد۔ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ در حقیقت ہندو کی اصطلاح کا استعمال 1000 عیسوی کے بعد ہوا۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ لفظ ہندو اس سے اخذ کیا گیا جس کے معنی دریائے سندھ کے ہیں۔ دیکھیے پچھلے پوائنٹ میں ہم نے جانا کہ در حقیقت لفظ ہندو کا جو استعمال ہے وہ 1000 عیسوی کے بعد ہوا۔ لفظ ہندو، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ لفظ ہندو کس سے اخذ کیا گیا جس کے معنی دریائے سندھ کے ہیں۔ دیکھیے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ لفظ ہندو اس سے اخذ کیا ہے جس کے معنی دریائے سندھ کے ہیں، یعنی ہندو کے معنی دریائے سندھ کے۔ تو یہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، سندھو، یعنی لفظ ہندو سندھو کے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی دریائے سندھ کے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے دور کی اہم کتابیں ہیں۔ ہندو مذہب جو ہے اس کے دور کی اہم کتابیں کون سی ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، ویداس، اپنیشد، رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا جس کا ایک حصہ تھا۔ یہ ہندو مذہب کے دور کی اہم کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھگوتا کے لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بھگوتا کے جو لوگ ہیں کن کی پرستش کیا کرتے تھے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، وشنو یا نارائن۔ بھگوتا کے جو لوگ ہیں وشنو یا نارائن کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وشنو نے دنیا کی تخلیق کی، وہ جاننے والا اور طاقتور ہے۔ ان کا یقین تھا کہ وشنو دنیا کو بدی سے بچانے کے لیے مختلف شکلوں اوتاروں کے روپ میں زمین پر پیدا ہوتا رہا ہے، اس لیے بھگوتا کے لوگ وشنو یا نارائن کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، وشنو کے 2 اہم اوتار تھے۔ وشنو کے 2 اہم اوتار کون سے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، رام اور کرشن۔ دیکھیے بھگوتا کے لوگ وشنو یا نارائن کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وشنو نے دنیا کی تخلیق کی، وہ جاننے والا اور طاقتور ہے۔ ان کا یقین تھا کہ وشنو دنیا کو بدی سے بچانے کے لیے مختلف شکلوں اوتاروں کے روپ میں زمین پر پیدا ہوتا رہا ہے۔ اس کے نہایت اہم اوتاروں میں رام اور کرشن ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، ضلع چتور میں
2000 سال قبل شیوا کے لنگم کا مجسمہ ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ضلع چتور میں 2000 سال قبل شیوا کے لنگم کا مجسمہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، گوڑی لنگم۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، ابتدائی جین مت کے پیشوا کو کہا جاتا ہے، ابتدائی جو جین مت کے پیشوا ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، تیرتھن کارواں۔ یعنی ابتدائی جین مت کے جو پیشوا ہیں ان کو تیرتھن کارواں کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ قصہ گو حضرات کو کہا جاتا ہے، یعنی جو کہانیاں ہوتی ہیں ان کہانیوں میں اور مزید الفاظ کا اضافہ کر کر جو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی ان قصہ گو حضرات کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، ہری کتھا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، بدھ مت کی کہانیوں کو اس نام سے لکھا گیا، بدھ مت کی جو کہانیاں ہیں اس کو کس نام سے لکھا گیا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، جٹاکاؤں۔ بدھ مت کی جو کہانیاں ہیں اس کو لکھا گیا اور جو لکھا گیا اس کو جٹاکاؤں نام دیا گیا۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، وشنو اور شیوا کے مختلف کہانیوں کو اس نام سے تحریر کیا گیا، وشنو اور شیوا کے مختلف کہانیوں کو کس نام سے تحریر کیا گیا؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، پرانو۔ یعنی پرانو وشنو اور شیوا کے مختلف کہانیوں کے نام سے تحریر کیا گیا، اس کو پرانو کا نام دیا گیا۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، اس تحریک کے ماننے والے اس کے پیرو تھے، یعنی اس تحریک کو ماننے والے کس کے پیرو تھے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، شیوا اور وشنو۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، بھکتی تحریک کا آغاز ہوا، بھکتی تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو جواب دیکھیں، تامل ناڈو میں بھکتی تحریک کا آغاز ہوا تھا اور وہ آغاز 550 کے عہد میں ہوا، اور اس تحریک کے ماننے والے وشنو اور شیوا کے پیرو تھے۔ اگر ہم ان کے رسومات دیکھیں تو وہ لوگ جانوروں کی قربانی پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے بدھ مت اور جین مت جیسے مذاہب کی سخت مخالفت کی تھی، کیونکہ جین مت اور جو بدھ مت مذہب ہے وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، وشنو کے 12 بھکتوں کو کہا جاتا ہے، وشنو کے جملہ 12 بھکتوں تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، الوار۔ یعنی وشنو کے 12 بھکتوں کو الوارا کہا جاتا ہے، ان میں سب سے اہم پری یا لور اور نملوار ہیں۔ اور دیکھیں، پری یا لورا کی لڑکی اندال ان میں ایک ہی خاتون تھی، یہ بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، الواروں میں سب سے اہم تھے، یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ 12 الوار تھے، تو 12 الواروں میں سب سے اہم کون تھے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، پریالو اور نملور۔ دیکھیں اچھے سے ذہن میں رکھیں، الواروں میں سب سے اہم پریالور اور نملور 2 اہم الواروں میں سے تھے۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ ان میں وشنو کے مندر کو جاتے تھے، یعنی وشنو مندروں کو جاتے تھے، گیت لکھتے رہتے اور گاتے رہتے، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، پرشورام۔ یعنی ان میں بہت سارے وشنو مندر کو جاتے، گیت بھی لکھتے، گاتے بھی رہتے، انہیں پرشورام کہا جاتا تھا۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، نائناروں کی تعداد تھی، نائناروں کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھیں 63۔ اچھے سے ذہن میں رکھیں، نائناروں کی جو تعداد تھی وہ 63 تھی۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، یہ شیوا کے بھگت تھے، یعنی یہ شیوا کے بھگت تھے، یعنی وہ کون تھے جو شیوا کے بھگت تھے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، نائنار۔ تو چلیے اب ہم عیسائی مذہب کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، سب سے پہلے عیسائیت مذہب فروغ ہوا۔ دیکھیے سب سے پہلے عیسائیت جو مذہب ہے وہ سب سے پہلے کہاں پر، یعنی کس ملک میں فروغ ہوا، تمام ورلڈ میں کہاں پر پہلے فروغ ہوا؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، فلسطین، اسرائیل۔ یعنی فلسطین اور اسرائیل میں عیسائیت مذہب فروغ ہوا۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔
اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، عیسائیت مذہب کے بانی تھے۔ عیسائیت جو مذہب ہے اس کے بانی کون تھے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال قبل یہاں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال قبل کہاں پر پیدا ہوئے؟ دیکھیں، یروشلم موجودہ اسرائیل کے قریب بیت الحم میں، یعنی بیت الحم میں موجودہ اسرائیل میں یروشلم کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب پڑھتے ہیں۔ چنئی میں یہ چرچ بنایا گیا، یعنی کون سا چرچ ہے جو چنئی میں بنایا گیا؟ تو جواب دیکھیں، سینٹ تھامس بسیلیکا چرچ، جو کہ 1523 عیسوی میں چنئی میں بنایا گیا۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں اپار اور دیگر اولیاء کے زمانے میں ایک نئے مذہب کا آغاز ہوا جس میں ایک خدا کی عبادت کا درس دیا گیا۔ دیکھیے، ہندوستان میں اپار اور دیگر سنت کے زمانے میں عربستان میں ایک نئے مذہب کا آغاز ہوا جس میں ایک خدا کی عبادت پر زور دیا گیا۔ وہ کون سا مذہب تھا؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، دین اسلام۔ اس سبق سے اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، اسلام کو اس پیغمبر نے روشناس کروایا۔ دیکھیے، دین اسلام کو اس پیغمبر نے روشناس کروایا۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اگلے پوائنٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ دیکھیں، 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھے 18ویں سبق، خدا کے لیے انہماک اور محبت سبق کے اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو چلیے دوستو، پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔